الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ایک تفصیلی بات چل رہی تھی اللہ کے حقوق کے تعلق سے. یہ بڑی اہم باتیں ہیں، اس لیے اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کیا جا رہا ہے. باقی جو حضرات اس بات کو شروع سے سنتے آ رہے ہیں، یقیناً ان کو اندازہ ہوگا اللہ کے اتنے سارے حقوق ہیں، لیکن ہم ایسے ہیں کہ ہم نے اسی رب کو بھلا دیا ہے. کتنا بڑا حق ہے اس پروردگار کا کہ جس کی نعمتیں ہر سیکنڈ پہ برس رہی ہیں ہمارے اوپر. ایک سانس، اس میں دو نعمتیں ہیں، ایک سانس کا لینا، ایک سانس کا چھوڑنا. سانس اندر نہ جائے آدمی مر جائے، اندر چلی جائے باہر نہ نکلے آدمی مر جائے. ایک سانس میں اللہ کی دو نعمتیں. ایسے اللہ اسے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ہر خواہش ہر ضرورت ہماری اللہ پوری کر رہے ہیں، لیکن ہم ہیں اللہ معاف فرما دے. اللہ کو ہم نے بھلا بیٹھا ہے، دنیا ہی کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے. اس رب کو جس کے احسانات ہیں، اسی کے صدقے میں اور آپ پیدا بھی ہوئے، اسی کے صدقے میں بچپن گزرا، جوانی گزری، اس عمر تک پہنچے. پتہ نہیں آئندہ ہماری زندگی کے کتنے مرحلے اور باقی ہیں، کب تک ہمیں جینا ہے. تب تک اللہ کی نعمتوں کے سائے میں ہمیں جینا پڑے گا، لیکن اس رب کو ہم نے بھلا دیا، اس کے حقوق کو ہم نے بھلا دیا ہے. کتنے بڑے حقوق ہیں اس پروردگار کے. اگر کتابیں اٹھا کے دیکھی جائے، سچ کہتا ہوں، اگر اس عنوان پہ کہا جائے ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی کہوں تب بھی کم ہو جائے. اتنا قرآن و حدیث پہ، خدا کے ذکر پہ، خدا کی محبت پہ، خدا کی ذات پہ ایمان لانے کے بارے میں، خدا کے حقوق کے بارے میں لکھا ہے علماء نے. اسی کی تفصیل عرض کی جا رہی تھی آپ کے سامنے. خدا کے جو حقوق ہیں، اللہ کے جو حق ہیں، ان میں سے تیسری بات بہت تفصیل سے قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہے. اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. قرآن میں بہت سووں آیتیں ایسے ہیں جس میں اللہ نے امت کو، بندوں کو حکم دیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، یاد کرو. کب یاد کرنا ہے وہ تفصیلی باتیں آپ کے سامنے آ گئی. اللہ کے ذکر کے تعلق سے اگر کہا جائے، سووں آیتیں ہیں، ہزاروں احادیث ہیں، لاکھوں واقعات ہیں، لاکھوں قصے انبیاء کے، صحابہ کے، اللہ کے نیک بندوں کے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کو یاد کیا. اللہ نے ان کو کیا نہیں دیا. لہذا اب اس موقع پہ اتنی ساری باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہمارا بھی کچھ حق بنتا ہے ہم بھی اللہ کا ذکر ایسے کریں کہ ہم جھوم کے اللہ کو یاد کریں. اللہ خود کہنے لگے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرے بندے تو نے مجھے یاد کیا، میں تجھے یاد کرتا ہوں. حالانکہ اللہ کو ہم یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اللہ ہے. لیکن اللہ بھی بندوں کے مطابق فیصلہ بھی کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، میں اس کا نام کیوں نہ لوں. اللہ ان نورانی فرشتوں کے درمیان ہمارا نام لے کے کہتے ہیں دیکھو فلاں کا بیٹا فلاں، آج اس نے مجھے یاد کیا ہے. اللہ ہمارا نام لے کے کہتے ہیں فلاں کے بیٹے نے
فلاں نے مجھے یاد کیا ہے، فرشتہ گواہ رہے نا، میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے، میں اس سے راضی ہو گیا۔ اللہ جو کہہ دیں کہہ دیں، اللہ نے جو کہہ دیا بس۔ اب اللہ کی بات بدلنے والے نہیں، ہماری طرح نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنی بات سے پھرتے نہیں ہیں۔ اللہ نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ لہذا اتنے ذکر کے فضائل لا رہے ہیں، ذرا آپ خود بتائیے کہ آپ کتنا ذکر کر رہے ہیں، جب سے آپ سن رہے ہیں کتنا اللہ کو آپ یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیمات دی ہیں۔ ایک صحابی رسول صحابہ کی مجمع میں اللہ کے نبی تشریف لے گئے اور فرمایا کیا تم احد کے پہاڑ کے برابر صدقہ کرنا پسند کرو گی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، احد کا پہاڑ 10 میل سے زیادہ لمبا، اتنا بڑا، اتنا زیادہ صدقہ کرنے کی ہمارے پاس طاقت کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا سبحان اللہ کہہ دو، ایک احد کے پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ الحمدللہ کہہ دو، ایک احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر کہہ دو، ایک احد پہاڑ کے برابر صدقے کا ثواب ہے۔ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، 4 جملے ہو گئے، 4 احد پہاڑ کے برابر۔ اب میں نے کہا مجھے ثواب مل گیا، آپ بھی اگر کہہ رہے ہیں تو آپ کو بھی اتنا بڑا ثواب مل گیا۔ حضور نے امت کو فرمایا دیکھو ان اعمال کو کرتے جاؤ، اپنی نیکیاں اتنے بڑھاتے جاؤ، پہاڑوں کے برابر تمہاری نیکیاں میدان محشر میں نظر آئے۔ جب تم جنت میں جانے لگو، اللہ میدان محشر میں کھڑا کرے اور کہے تم نے کیا لایا؟ تمہارے آس پاس پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ خود بندہ تعجب کرے گا مولا میں نے تو اتنی نیکیاں کہاں کی ہیں؟ اللہ کہیں گے تو نے ایک سبحان اللہ کہا تھا، ایک الحمدللہ کہا تھا، ایک اللہ اکبر کہا تھا، ایک لا الہ الا اللہ کہا تھا، اس پر اتنا بڑا ثواب، اس پر اتنا بڑا ثواب۔ بندہ تمنا کرے گا کاش میں دنیا میں واپس جاؤں، پوری زندگی سوئے کھائے اور اپنی ضرورت پوری کیے بغیر صرف یہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے گزار دوں، مجھے تو اتنی نیکیاں نظر آئیں۔ اللہ کہیں گے نہیں، میرا نظام یہی ہے، جو ایک دفعہ گیا پھر دوبارہ واپس نہیں جا سکتا۔ ابھی ہم زمین کے اوپر ہیں، نیچے گئے نہیں ہیں۔ جو نیچے چلے گئے وہ ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، ہم سب کچھ کہہ سکتے ہیں۔ یہ موقع ہے میرے اور آپ کے لیے، اللہ کو اتنا یاد کریں اللہ بندے سے راضی ہو جائے۔ اسی کی تاکید ہے قرآن کریم میں، اور اسی کو کہا گیا حدیث پاک میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو سکھایا ہے اور انبیاء کو بتایا ہے کہ تم مجھے کتنا یاد کرنا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو ایسے یاد کیا، اتنا یاد کیا، اللہ نے فرمایا تو میرا دوست ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم تو میرا دوست ہے، تو مجھے اتنا یاد کر رہا ہے، اور دوست ہی دوست کو یاد کرتا ہے، تھوڑی دشمن یاد کرتا ہے۔ دشمن تو نام سے بھی نفرت کرتا ہے، دوست تو اپنے دوست کے تذکرے ہر ہمیشہ کرتا ہے۔ ارے میرا دوست وفادار ہے، میرا دوست امانت دار ہے، میرا دوست ایماندار ہے، میرا دوست سچا ہے، میرا دوست کبھی جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، اپنے دوست کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دوست اللہ کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، میرا اللہ ایسا ہے۔ اللہ نے آخر کہہ دیا کہ تو میرا دوست ہے۔ اللہ جسے دوست کہہ دیں، ذرا اندازہ لگائیے اس کا کیا اونچا مقام۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت مال دیا تھا، ایک زمانہ آیا بہت مال دیا۔ دیکھیے ایک زمانے میں مال پیسوں سے نہیں تولا جاتا تھا، لوگ جانوروں کو دیکھتے تھے، زمینوں کو دیکھتے تھے۔ زمیندار مالدار کہلاتا تھا پہلے، پیسوں سے نہیں، زمین سے لوگ کہتے تھے ارے اس کے اتنے ایکڑ زمین ہے، تو وہ مالدار سمجھا جاتا تھا، نوٹ نہیں گنتے تھے۔ اب تو یہ کروڑ پتی ہے، ملین پتی ہے، آج کی الفاظ ہیں۔ پہلے زمین کی بنیاد پر لوگ اس کو مالدار سمجھتے تھے، اور کسی زمانے میں جانوروں کی وجہ سے لوگ اس کو مالدار کہتے تھے۔ ارے اس کے پاس 100 گائے ہیں، 100 بیل ہیں، 1000 بکریاں ہیں، 500 بکریاں ہیں، وہ اتنے ریوڑ کا مالک ہے۔
کسی زمانے میں جانوروں کی وجہ سے لوگ مالدار کہلاتے تھے. آج بھی کسی بہت سارے علاقوں میں یہ انداز آج بھی ہے. ہم نے میوات کے علاقے میں جماعت میں جا کے دیکھا، اور وہاں جس کے پاس جتنے بھینس ہیں وہ اس علاقے کا اتنا بڑا وہ مالدار کہلاتا ہے. آج بھی ہے یہ نظام دنیا میں چل رہا ہے. ایک زمانہ تھا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت مال دیا، بہت مال دیا. اتنا دیا کہ 100 بکریاں ان کے پاس تھیں، 100 گائے اور بیل بھینس ہیں، 100 اونٹنیاں ان کے پاس ہیں، اونٹ ہیں ان کے پاس. اور ان کو چرانے کے لیے آدمی بھی چاہیے، ان کے غلام بھی ہیں ان کے پاس، نوکر بھی ہیں. تو فرشتے نے کہا کہ یا اللہ، ابراہیم وہ تو آپ کے خلیل ہیں، دوست ہیں، اتنا مال آپ نے دیا ہے تو دوست بننا ہی چاہیے. اگر آپ مال نہ دیتے وہ بات کی بات تھی، مال آپ نے خوب دیا ہے اس لیے وہ آپ سے دوستی کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ تم آزما لو جا کے، وہ میرا دوست ہے، مال رہے نہ رہے ابراہیم میرا دوست ہے. تو اللہ نے فرشتے کو کچھ دیر کے لیے اختیار دیا آزمانے کا. اللہ کبھی آزماتے ہیں اپنے نیک بندوں کو. تو فرشتہ آیا انسان کی شکل میں، جہاں 100 بکریاں، اونٹ، گائے، بیل سب چر رہے تھے ایک جنگل میں، نوکر بھی وہاں تھے، غلام بھی تھے، وہیں ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے اس جانوروں کے ساتھ جا رہے تھے. تو فرشتہ اللہ کی طرف سے آزمانے کے لیے آیا. جنگل کی جھاڑیوں میں اس نے چھپ گیا، اور چھپ کر اس نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرشتہ زور زور سے تسبیح پڑھ رہا ہے. فرشتے کی آواز بڑی پیاری آواز ہے، خوبصورت آواز. آج بھی خوبصورت آواز پہ آدمی جان دے دیتا ہے، دل بھی دے دیتا ہے، فدا ہو جاتا ہے اس پر. میٹھی آواز میں کوئی گانا بھی گائے، آدمی کو معنی مطلب سمجھ میں نہ آئے لیکن آدمی کا دل ادھر کھینچ کے جاتا ہے. وہی اگر کوئی کسی کو قرآن سے گہرا تعلق ہے، نبی کے نعتوں سے اس کو تعلق ہے، وہ تو اور زیادہ اس پہ قربان ہو جاتا ہے. پیاری آواز میں کوئی قرآن پڑھتا ہے تو آدمی تو جی چاہتا ہے اور پڑھیں، ہم اور سنیں، اور پڑھیں، اور سنیں. تو فرشتہ اپنی پیاری آواز میں کہہ رہا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ارے اس جنگل میں میرے پیارے اللہ کا نام بھی کوئی لے رہا ہے. تو جہاں سے آواز آ رہی تھی ابراہیم علیہ السلام ان جھاڑیوں میں جاتے جاتے ڈھونڈ کر اس بندے کے پاس پہنچے، کیونکہ فرشتہ انسان کے شکل میں آیا تھا. اس سے پوچھا بھائی تو نے کیا کہا؟ تو نے میرے پیارے اللہ کا نام لیا. میں تو اس نام کو سن کے مچل گیا. ایک بار کہہ دے، ایک بار کہہ دے اس پیارے نام کو. اس نام کو سن کر تو میرے جسم کے رو رو میں ایک خوشی کی لہر دوڑ چکی ہے. اس نے کہا پہلی دفعہ تو میں نے اپنی مرضی سے کہا ہے، اب تمہارے کہنے پہ اگر میں کہوں تو مجھے فیس دینی پڑے گی. اب تمہارے لیے کہنا پڑے گا، میں اپنے لیے نہیں، تو اس کی فیس چاہیے مجھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا مانگتا ہے؟ کہا کہ یہ سب تمہارے ہیں نا؟ کہا کہ ہاں یہ ساری بکریاں ہیں، سارے جانور میرے ہیں. کہا کہ جتنی بکریاں ہیں 100 بکریاں تھیں. کہا کہ یہ سارے بکریاں مجھے چاہیے، تب جا کے میں ذکر کروں گا. ابراہیم علیہ السلام اتنا ہی ہے، چل لے لے ساری بکریاں تیری ہیں، ایک بار کہہ دے. پھر اس فرشتے نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام جھوم رہے ہیں، جیسے آدمی کسی ایک اپنے دل کو چاہت والی کوئی چیز سنتا ہے تو خود اس کے جسم کے اندر کچھ حرکت پیدا ہو جاتی ہے. بیٹھے بیٹھے انگلیاں ہلاتا ہے، جسم ہلتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام جھوم اٹھے. کہا کہ بھائی ایک دفعہ پھر کہتے. اس نے کہا کہ ایک دفعہ کہنے کی فیس تو وہ دے دیے، اب کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ جتنے گائے بیل بھینس ہیں وہ سارے تیرے ہیں، پھر ایک بار کہہ دے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام مست ہو گئے اس نام کو سنتے سنتے. کہا کہ بھائی پھر کہہ دے. کہا کہ اب کیا رہ گیا تمہارے پاس؟ کہا کہ سارے اونٹ تیرے ہیں. پھر اس نے تسبیح پڑھی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تو نے مجھے تو مست کر دیا اس نام کو سناتے سناتے، اور ایک دفعہ کہہ دے.
اس نے کہا کیا سارے جانور تو ہو گئے، اب کیا بچا ہے تمہارے پاس؟ بکریاں بھی تم نے بیچ دی، گائے بیل بھینس بھی تم نے بیچ دیے، اور اونٹ اونٹنیاں بھی تمہاری چلی گئی، سب میری ہو گئی۔ کہا کہ تجھے چرانے کے لیے آدمی تو چاہیے، ان جانوروں کو تو اکیلا کہاں سنبھالے گا، میں ان کو سنبھالوں گا، ایک دفعہ تو کہتے۔ فرشتے نے کہا ابراہیم واقعی تم خلیل اللہ، میں اللہ کی طرف سے تمہیں آزمانے کے لیے آیا تھا۔ میں نے اللہ سے کہا تھا کہ یا اللہ تو نے مال دیا اسی لیے وہ دوستی کر رہا ہے، مال چھین لے گا تو وہ کہاں دوستی کرے گا تجھ سے۔ میں نے اللہ سے کہا تھا، اللہ نے کہا کہ جا تو آزما لے۔ کہا کہ ابراہیم واقعی تم خلیل اللہ، اللہ کے دوست ہو۔ یہ انبیاء علیہ السلام وہ تھے جو اللہ کے نام کے کہنے اور سننے کو ترس جاتے تھے، اتنے مست ہو جاتے اس نام کو سننے کے لیے۔ اور میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو سب سے اعلیٰ ذات ہے، اور حضور تو اللہ کے نام میں ہمیشہ ڈوبے رہتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ جیسے ہم سوتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، انبیاء کا وضو نہیں ٹوٹتا، انبیاء کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہمیشہ دل ذکر کرتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کو جیسے ہوشیارگی میں جاگتے میں وہی اترتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو سوتے میں بھی اللہ احکامات اتارتے ہیں۔ جیسے قربانی کا جو واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ نے دکھایا تھا، آج تک وہ قربانی چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری آنکھیں سوتی میرا دل نہیں سوتا، یعنی حضور جاگتے بھی اللہ کی یاد میں، سوتے بھی اللہ کی یاد میں۔ تو حضور کی پوری زندگی خدا کی یاد میں ہے، اور حضور نے یہ چاہا کہ جب میں خدا کی یاد میں زندگی گزار رہا ہوں، میرے امتی بھی خدا کی یاد میں ہمیشہ رہیں۔ ایسے اعمال حضور نے ہمیں دیے ہیں۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ جھاڑ لگا رہے تھے۔ دیکھیے جھاڑ لگانا، درخت لگانا، یہ بھی نبی کی سنت میں ہے۔ آج کل کبھی کبھی دنوں میں سیاسی لوگ کبھی جھاڑ لگاتے ہیں، اسکیم چلاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک کوئی کام ہے، اگر نہیں، یہ سنت ہے۔ اور فرمایا کہ جھاڑ جو ڈالے گا اور اس سے جتنے پھل پھول آئیں گے، جتنے جانور جتنے پرندے کھائیں گے اور پئیں گے، وہ سارا ثواب وہ جھاڑ لگانے والے کو ملے گا۔ یہ جو غیر لوگ کر رہے ہیں، اصل تو کام ہمارا تھا، وہ حضور نے بتایا ہمیں، اور حضور نے کر کے دکھایا، حضور نے جھاڑ لگائے ہیں۔ فرمایا کہ اس پر جتنے دانے جانور کھائیں گے، جتنے دانے پرندے کھائیں گے، اور جتنے پھل انسان کھائیں گے، ان سب کا ثواب اور جھاڑ کے لگانے والے کو ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ مر کے اس کی ہڈیاں بھی گل جائیں، جھاڑ اگر زندہ ہے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ جھاڑ لگا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہ حضور میں ایک درخت لگا رہا ہوں۔ اگر غلط کام ہوتا تو حضور منع کر دیتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا کام ہے، حضور نے اس پر خاموشی اختیار کی، کہا کہ ٹھیک ہے اچھا کام ہے۔ اور حضور نے اس وقت کہا کیا تمہیں اس سے بھی اچھا درخت کا پتہ بتاؤں؟ اس صحابی نے پوچھا۔ صحابہ شوقیلے تھے، ہمیشہ عمل کو پوچھ پوچھ کے کرنے والے تھے۔ جب حضور کوئی کام بتاتے تو وہ کہتے حضور بتائیے، ہم کریں گے اس کو۔ ہماری طرح کام چور نہیں تھے، کچھ بھی کہا جائے ہم اپنے کام میں مست ہوتے ہیں، ہماری طرح نہیں تھے وہ تھے پوچھ پوچھ کے کرنے والے۔ میں کہ اس سے بہتر درخت تو بتاؤں؟ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ کہا کہ ایک سبحان اللہ کہہ دو، اس پر اللہ جنت کی زمین پر ایک درخت لگا دیں گے۔ یہاں کا درخت فنا بھی ہو سکتا ہے، ختم بھی ہو سکتا ہے، سڑ بھی سکتا ہے، گل بھی سکتا ہے، سوکھ بھی سکتا ہے، لیکن جنت کا لگایا ہوا درخت کبھی نہیں سوکھتا۔ حضور نے فرمایا ایک سبحان اللہ کہہ دو، ایک الحمدللہ کہہ دو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب میں نے جو الفاظ کہے، میرے لیے جنت میں 4 جھاڑ لگ گئے۔ آپ بھی ایک دفعہ کہہ لیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا سبحان اللہ پر ایک جھاڑ، الحمدللہ پر ایک جھاڑ، لا الہ الا اللہ پر ایک جھاڑ، اللہ اکبر پر ایک جھاڑ، 4 درخت لگ گئے جنت کی زمین پر۔
اور حضور نے فرمایا کہ جنت کا جو درخت ہے ہماری طرح نہیں کہ بیج بوئے کئی دنوں کے بعد چھوٹا بڑا ہوتے ہوتے 10-15 سال میں یا کئی سالوں میں کئی مہینوں میں جنت کا درخت ایسا نہیں ہے سبحان اللہ میں نے یوں کہا جنت میں جھاڑ بڑا ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ اتنا بڑا جھاڑ اللہ ایک سبحان اللہ پہ لگاتے ہیں جس کے چھاؤں میں جھاڑ کی جو چھاؤنی ہوتی ہے اس کے چھاؤں میں اگر عرب کا گھوڑا 70 سال بھی اگر دوڑے نان اسٹاپ 24 گھنٹے بھاگ رہا ہے 70 سال بھی اگر دوڑے تب بھی اس کی چھاؤں ختم نہیں ہوگی. ذرا اندازہ لگائی کتنا بڑا جھاڑ ہے. ایک سبحان اللہ پر اللہ جنت میں اتنا بڑا درخت سیکنڈوں میں نہیں اس سے بھی کم مقدار کم وقت میں اللہ لگاتے ہیں. اس کی چھاؤں اتنی بڑی ہے ذرا چھاؤں سے جھاڑ کا اندازہ ہوگا تو جھاڑ کتنا بڑا ہوگا. اس کے صرف چھاؤں میں اگر گھوڑا دوڑنے لگے عربی نسل کا عرب کا گھوڑا 70 سال اگر دوڑے تب بھی اس کی چھاؤں ختم نہیں ہوگی. تو ایسے سبحان اللہ ہم زندگی میں کہتے جائیں کتنا بڑا باغیچہ ہمارے نام اعمال میں ہماری زمین میں ہمارے لیے جنت میں اللہ وہاں کتنا بڑا باغیچہ قائم کر دیں گے. اب ذرا اندازہ لگائی کہ وہ جھاڑ کتنا بڑا ہوگا اور جھاڑ کی چھاؤں کتنی زیادہ ہوگی. تو اس سے علماء کرام نے ایک بات لکھی ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا عرب کا جو گھوڑا ہے وہ کتنا تیز رفتار بھاگتا ہے. 1 گھنٹے میں کتنے کلومیٹر چلتا ہے. ورلڈ ریکارڈ کے مطابق عرب کا گھوڑا 1 گھنٹے میں 80 پر 8 کلومیٹر بھاگتا ہے. یہ ورلڈ ریکارڈ ہے 80 پر 8 کلومیٹر 1 گھنٹے میں. اب ذرا اندازہ لگائی 1 گھنٹے میں اگر 80 پر 8 کلومیٹر وہ بھاگے 20 پر 4 گھنٹے میں وہ کتنے کلومیٹر جائے گا. تو اس کے لیے مجھے حساب لگایا تو 80 پر 8 کلومیٹر 1 گھنٹے میں ہے تو 24 گھنٹے میں اگر وہ 80 پر 8 کلومیٹر دوڑتا ہو تقریباً 2112 کلومیٹر ایک دن میں دوڑے گا. صرف ایک دن کا ہے 2112 کلومیٹر. 2 لاکھ اور 20 پر 4 گھنٹے 2,360 پر 1 سال کا اگر حساب لگایا جائے اس کو 360 پر 5 دن میں اگر یہ گھوڑا دوڑے گا تو کتنے کلومیٹر بھاگے گا. 7,70,880 کلومیٹر 1 سال میں. اور حضور نے کیا فرمایا تھا 70 سال گھوڑا اگر دوڑے تو اگر 70 سال اگر اس کو انٹو لگایا جائے 7,70,880 کلومیٹر کو تو 5 کروڑ 30 پر 9 لاکھ 60 پر 1,600 کلومیٹر. اتنی دنیا کی زمین ہے ہی نہیں. اتنی بڑی پراپرٹی اللہ جنت میں ایک سبحان اللہ پر ہم کو دیں گے. کیا 1 سینٹ 2 سینٹ کے گھر کے لیے لوگ ایک دوسرے بھائی دشمن بن جاتے ہیں. اللہ اتنی بڑی پراپرٹی اللہ جنت میں دیں گے کتنی ایک سبحان اللہ پر 5 کروڑ 30 پر 9 لاکھ 60 پر 1,600 کلومیٹر کی جو زمین ہے اتنی بڑی زمین ایک سبحان اللہ پر اللہ ہمیں دیں گے. اگر کوئی بندہ پوری زندگی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اگر کہے گا تو آدمی کتنی بڑی جنت کا مالک بنے گا. حضور نے اپنی امت کو ایسے اعمال سے نوازا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے جتنے اعمال ہیں ان اعمال کی ایک مقدار دی ہے. نمازیں 5 ہیں, روزے کبھی 20 پر 9 کبھی 30 ہیں, اور حج مکے میں ہوگا زندگی میں ایک بار اللہ نے فرض کیا صرف 5 دن کا حج ہے. لیکن اللہ نے ذکر کو کوئی مقدار متعین نہیں کی. فرمایا کہ 24 گھنٹے ذکر کرو, جتنا چاہے کرو, جس حال میں چاہے کرو. وضو ہے تب بھی, وضو نہیں تب بھی, مسجد میں ہو تب بھی, مسجد کے باہر گھر پہ ہیں تب بھی, بازار میں ہیں تب بھی, تم پاک ہو تب بھی, تم ناپاک ہو تب بھی. تو آدمی کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے, اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کو بھی پیچھا کر دیتا ہے.
فرشتے بھی اس کے پیچھے ہو جائیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کو اشرف المخلوقات کہا ہے. اتنے اعمال کرے گا، اتنے اعمال کرے گا، فرشتے بھی اس کے پیچھے ہیں، انسان سب سے آگے ہے. لہذا یہ اللہ کو یاد کرنا یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے، یہ اللہ کا حق ہے. اس پر اللہ ہمیں کیا دیں گے؟ ایک سبحان اللہ پر اتنا دے رہے ہیں، ایک الحمدللہ پر اتنا دے رہے ہیں. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنی ان اعمال کو یاد کر کے اس کا حساب لگائیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا کیلکولیٹر اس کو حساب پورا نہ کر سکے، اور اس حساب کو انسان کا دماغ کر ہی نہیں سکتا. اللہ اتنا دیں گے، اتنا دیں گے. اگر اللہ جو آخرت میں دینے والے اگر دنیا میں بتا دے، انسان اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ نے اعمال کے ثواب کو چھپا رکھا ہے کہ ایک دن آئے گا میں تمہیں دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا. بندے کو اللہ خوش کر دیں گے. لہذا یہ ہماری حقوق میں سے ہیں اللہ کو یاد کرنا. اسی لیے گزارش یہی ہے کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کی تسبیحات میں، کہ ہمارا کام، ہمارے ہاتھ کام میں لگے رہے، ہماری زبان ذکر میں لگی رہی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی، جو گلیوں میں جاؤ تیسرا کلمہ پڑھو، بازار میں جاؤ چوتھا کلمہ پڑھو. یہ تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ کب پڑھنا ہے؟ ایک گشت میں نہیں ہے، وہ تو ایک چھوٹا سا عمل ہے، کچھ دیر کا عمل ہے. یہ تو ساری زندگی کا عمل ہے. تو جب بھی گلی میں گزر رہے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ہے تیسرا کلمہ ہمارا. گلی میں جا رہا ہوں، میرا گھر اس گلی میں ہے. گلی میں جیسے ہی میں داخل ہو گیا، چلتے چلتے گاڑی پہ اس کلمے کو پڑھ لیا. اب ذرا اس کے کلمے کو الگ الگ کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. ایک ایک لفظ پر، ایک ایک کلمے پر اللہ اتنا بڑا جھاڑ لگا رہے ہیں کہ جس کے چھاؤں میں 70 سال بھی اگر گھوڑا دوڑنے لگے، اتنی بڑی زمین ہمارے مقدر میں، ہمارے حق میں اللہ نے لکھ دیا ہے. ذرا اندازہ لگائیے، اس گلی میں آپ کے گزرنے پر آپ کو کروڑوں نیکیاں مل گئی. بازار میں آپ جا رہے ہیں، چوتھا کلمہ آپ پڑھتے ہوئے جائیے. یہ ہمارا ہر دن کا عمل ہے. اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ میرے امت کا ایک ایک فرد اتنی نیکیاں لے کر آئے، اتنی نیکیاں لے کر آئے کہ میرے امتی کا ہر فرد قیامت میں سب سے زیادہ بھاری نیکیوں والا نظر آئے. اسی لیے اعمال مجھے اور آپ کو دیے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے ہم سب مل کر ان اعمال کو کرنے والے بن جائیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. سبحان اللہ.